آسمان ہمارے لیے پیدا کیے، سورج اور چاند انسانوں کے لیے بنائے، ہوائیں انسانوں کے لیے چلائیں، پہاڑ انسانوں کے لیے پیدا کیے، زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، بادل اور پانی اور یہ نہریں اللہ نے انسان کے لیے بنائیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان والوں کو جو عطا کی ہے وہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ اللہ نے عطا کیا۔ یہ بہت اونچا کلمہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی معرفت والا کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے تورات کتاب دی اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی محنت کی برکت سے اللہ نے پستیوں سے، ذلتوں سے نکالا، فرعون کی غلامی سے نکالا اور ان کو ایمان اور دین عطا کیا۔ اور جب بنی اسرائیل ایمان اور دین پر چلے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم، یہ فرعون جو تمہیں تکلیفیں دے رہا ہے اس پر صبر کرو، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبر کرو، اس کو برداشت کرو، اور دوسرے اللہ کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نمازوں کو قائم کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ان 3 باتوں کو مانا۔ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام محنت کرتے رہے۔ ان 40 سال کے دوران آزمائشیں، امتحان، حالات تو آئے۔ چیخ پڑے بنی اسرائیل کہ اے موسیٰ، تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہے، کہ نہیں، اب تم ایمان کی حالت میں ہو، طاعت کی حالت میں ہو، اب تم پر جو تکالیف آ رہی ہیں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کی مدد کے نازل ہونے کے لیے، صبر کرو اور نماز پڑھتے رہو، اللہ کی ذات پر توکل کرتے رہو۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اپنی قوم کو لے کر نکلو۔ اللہ نے بحر قلزم پر پہنچایا۔ اللہ اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ آگے سمندر ہے، پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کر آ گیا سارے ہتھیاروں سمیت کہ یہ ہمارے غلام، گھروں میں کام کرنے والے، یہ کہاں چلے گئے؟ ان کو دوبارہ قید کر کے لائیں گے اور اپنے گھروں میں کام کرائیں گے۔ تو قوم کانپ اٹھی اور چیخی کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہمیں تو پکڑ لیا گیا، ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ذرہ برابر گھبراہٹ نہیں ہے، آپ ذرہ برابر پریشان نہیں ہو رہے، بلکہ قوم کو ڈانٹ دیا، کلا، اے میری قوم، بات ایسی ہرگز نہیں جیسے تم جو ہے گمان کر رہے ہو کہ ہمیں پکڑ لیا گیا۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، سارے حالات اور ساری مخلوقات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ان حالات، موتوں کے درمیان اللہ مجھے راہ نکال کر دکھلائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اطمینان سے ہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بحر قلزم پر تم ڈنڈا مارو۔ اللہ کے حکم سے جب وہ عصا مارا تو بحر قلزم کا بہنے والا اور موجوں والا پانی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو کر جم گیا، اور 12 قومیں تھی اس پانی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، جب یہ اللہ پر ایمان لا کر اور اللہ کے لیے صبر کرنے پر آئی اور اللہ کے لیے نمازوں کو قائم کیا، تو اللہ نے سمندر میں سے 12 راستے ان کے لیے بنا دیے۔ حالانکہ پانی کو اللہ نے پیدا کیا، پانی کی صفت بہنا ہے اور پانی کی صفت جو بھاری چیز اس میں آئے ڈبو دینا ہے، لیکن یہ پانی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ یہ پانی کرے گا۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ تو میری مخلوق ہے، فوراً میرے ماننے والوں کے لیے جم جا، تو پانی پتھر کی طرح جم گیا اور نیچے والے راستے خشک ہو گئے جو کیچڑ تھے، اور وہ قوم گزر گئی۔ اور فرعون جو اللہ کا نافرمان تھا، جس نے بنی اسرائیل کو تکلیفیں دی اور جس نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور وہ حکومت والا ہے، فوجیں اس کے ساتھ ہیں، ہتھیار اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بڑا گھمنڈ میں، اب بھی اس کو دھوکہ ہو گیا۔ کہنے لگا اے میری قوم، دیکھا میرے سمندر نے اور اس دریائے نیل نے مجھے رستہ دے دیا، یہ تو میرے لیے رستے بنے۔ اللہ نے اس کی عقل کو بھی اندھا کر دیا، اور جو فرعون اپنی پوری قوم اور لشکر سمیت بیچ میں آیا ہے، اللہ نے پانی سے جو جمنے کی صفت تھی وہ کھینچ لی۔ تو پانی میں روانی کی صفت، جاری ہونے کی صفت، ڈبونے کی صفت اللہ نے رکھی ہے، اور جب چاہے اللہ اس صفت کو اس سے چھین کر پتھر کی طرح سخت بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اللہ کی بات کو ماننے والی تھی، اس کے لیے اللہ نے اس کو سخت بنا کر راستے دے دیے، اور فرعون جو نافرمان تھا اور وہ دھوکے میں آ گیا اور وہ سمجھا کہ یہ میرے لیے راستے بنے ہیں، جب وہ اندر آیا اللہ نے پانی کو پھر ملا دیا، اور پوری ایک حکومت، پوری ایک قوم، ایک بادشاہ، اس کی فوجیں جو ایمان والوں کو تکلیف دے رہی تھی، ایمان والوں کو صبر تو کرنا پڑا،
آزمائش تو ان پر آئی، لیکن انجام کار اللہ فرماتے ہیں انجام کار میں صحیح نتیجہ اور سعادت ایمان والوں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمنوں کو ڈبو ڈبو کر مار دیا۔